بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 13واں عنوان ہے چند اصطلاحات۔ دین میں عقائد میں چند الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا معنی سمجھ لینا چاہیے تاکہ کسی کتاب میں یہ لفظ آئے یا کسی بیان میں وہ لفظ آئے تو اس کا معنی ہمیں معلوم ہو۔ ایک لفظ ہے علم، چنانچہ لفظ الفاظ ہے علم عقائد، تواتر، قطعی، ظنی، ضروریات دین، یہ کل 5 لفظ ہے، ان کا استعمال ہوتے رہتا ہے۔ تو نمبر 1 علم کلام، یعنی وہ علم جس میں عقائد سے بحث ہوتی ہے، اس میں اسلامی عقیدے بیان کی جاتے ہیں، اسے علم کلام کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا علم عقائد ہے۔ پہلے زمانے میں اسے فقہ اکبر کہتے تھے۔ نمبر 2 تواتر، کسی چیز کا اتنے زیادہ لوگوں کا آگے نقل کرنا، بیان کرنا کہ ان کی کثرت کی وجہ سے، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ، بھول چوک، غلطی کا امکان ختم ہو جائے، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اور جو چیز اس ذریعے سے آگے منتقل ہوتی ہے اس کو متواتر کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات اسی طرح کے ہیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لانا، یہ بھی اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہے، یہ بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اور ایک لفظ ہے قطعی، قطعی کے معنی ہے پکا، ٹھکا۔ جو چیز تواتر سے ثابت ہے اسے قطعی کہتے ہیں، اور جو قرآن سے ثابت ہو اسے قطعی کہتے ہیں، اور جو اجماع امت سے ثابت ہو اسے بھی متواتر کہتے ہیں اور قطعی کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے، استعمال کیا آتا ہے ضروریات دین، اس کے معنی وہی ہے جو قطعی کے ہے، یعنی دین کی جو باتیں ہم تک یقینی درجے سے پہنچی ہے ان سب کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے، اجماع امت سے اور متواتر سے جو چیز ثابت ہو انہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ دیندار ہونے کے لیے ان باتوں کا ماننا، ضروریات دین کا ماننا ضروری ہے۔ جب تک ان کو آدمی نہیں مانے گا مسلمان نہیں کہلائیں گا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظنی، ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں گمان، لیکن یہاں گمان کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس چیز کے معنی میں ہے جو چیز ٹھکی تو نہیں ہے لیکن پکی ہے، اس کا ثبوت پکا ہے اور اس پر اطمینان بھی ہے، اور اعلیٰ درجے کا اطمینان بھی ہے، لیکن اتنے درجے کا اطمینان نہیں جتنا اعلیٰ درجے والے یقینی درجے کی بات ہوتی ہے۔ یعنی یقینی درجے سے کم درجے والی چیز جو پکی ہو، اس کے معنی واضح ہو، اس پر اطمینان ہو، اسے ظنی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ الفاظ جب ہم کسی دینی کتابوں میں پڑھیں یا کسی